تو گویا جہاد کی سب سے اعلیٰ منزل وہ قتال ہے، اور جہاد کا سب سے اعلیٰ مقصد جو ہے وہ اللہ کے دین کا دنیا پہ غالب کرنا ہے، اللہ کے دین کا دنیا میں غالب کرنا ہے۔ یہ جہاد کی سب سے بڑی منزل، اور جتنے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے انعامات کے وعدے فرمائے، شہداء کے فضائل بیان فرمائے، ان کو دنیا میں جنت کی بشارتیں دیں، ان کو کل جنت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا پروٹوکول دیں گے کہ میں اور آپ، اللہ مجھے اور آپ کو شہادت قبول کی اللہ توفیق عطا فرمائے، مقبول شہادت۔ ہم آمین کہتے ہوئے بھی ڈرتے ہیں کہ قبول ہی نہ ہو جائے، کہیں دعا قبول ہی نہ ہو جائے، مرنا پھر بھی ہے۔ اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، اللہ فرماتا ہے تم جہاں کہیں بھی جاؤ گے موت تمہیں آ لے گی، تم بڑے بڑے قلعوں کے اندر چلے جاؤ۔ ان الرزق لیطلب العبد کما یطلب اجلہ، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ رزق اور روزی تمہیں ایسے تلاش کر لیتی ہے جیسے تمہیں موت تلاش کر لیتی ہے۔ تو نہ ہم رزق سے بچ سکتے ہیں اور نہ موت سے بچ سکتے ہیں، لیکن کیا ہی خوب ہے وہ موت کہ جس پر خود موت کو بھی فخر ہو، کہ فرشتوں کو بھی فخر ہو، کہ وہ موت جو حضرات صحابہ کی تھی، کہ جو میدان جہاد میں موت کی تلاش میں نکلا کرتے تھے کہ کہیں ہمیں موت ملے، کیوں؟ الجہاد مختصر طریق الجنہ، کہ جنت میں پہنچنے کا سب سے مختصر ترین راستہ وہ قتال فی سبیل اللہ کا ہے، کہ اللہ کے راستے میں نکلو، اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے۔ ادھر خون نکلے گا نہیں، ادھر جنت کے دروازے کھلے کے کھلے، حوریں پہلے آسمان پہ آ جاتی ہیں کہ جب مجاہد شہادت کے قریب ہوتا ہے اللہ سے اجازت لیتی ہیں، ہمارا خامن، ہمارا محبوب، تیرا بندہ آنے والا ہے، اجازت دے، استقبال کریں۔ وہ آسمان دنیا پہ، حتیٰ کہ روایات میں یہ بھی ہے کہ وہ زمین پہ اتر کر مجاہد کو اپنی باہوں میں لے لیتی ہیں۔ کئی ایسے مجاہدین بھی دیکھے گئے کہ بوقت شہادت ان کے بازو یوں ہو گئے تھے، اس طرح ان کو کئیوں کے لاشیں جب نکالے گئے تو وہ ایسے سینے پہ ہاتھ رکھے ہوئے تھے۔ یہ کیا ہے کہ جنت کی حوریں آتی ہیں، ان کے سر کو سہلاتی ہیں، ان کے خون کو صاف کرتی ہیں، گرد و غبار کو ہٹاتی ہیں، انہیں اپنی باہوں میں لیتی ہیں۔ یہی تو وجہ ہے کہ وہ سکون راحت کا وہ مقام ہوتا ہے کہ یہ مجاہد، یہ شہید فی سبیل اللہ جنت میں چلا گیا، اور جنت میں جا کر سب کچھ پا کر پھر بھی وہ ایک چیز کی خواہش کرتا ہے۔ وہ خواہش کس چیز کی کرتا ہے کہ یا اللہ ایک مرتبہ اور دنیا میں بھیج کہ تیرے راستے میں شہادت کا جو لطف ملا تھا وہ جنت کی کسی نعمت میں نہیں۔ ہمیں بار بار عبداللہ بن حذافہ نے کیا کہا جب آگ ابلتے تیل کے پاس کھڑا کیا، ابھی تمہیں گرانے لگے ہیں، آنکھ میں آنسو آ گئے، روم کا بادشاہ سمجھا کہ ڈر گیا، کہا لے آؤ اس کو پیکج دو۔ تو عبداللہ بن حذافہ نے کہا یہ مت سمجھو کہ میں موت کے ڈر سے رویا ہوں، میں تو ایک احساس سے رویا ہوں کہ ایک ہی جان ہے، ابھی اللہ کے لیے قربان ہوگی، کاش ہر بال کے بدلے جان ہوتی، ایک ایک کر کے اللہ کے لیے قربان کر دیتا۔ جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا، احساس علم دل سے جدا کر نہ سکے ہم، اے یار تیرے غم سے وفا کر نہ سکے ہم، زندہ ہی چلے آئے تیرے یار سے کیفی ایک فرض محبت بھی ادا کر نہ سکے ہم۔ تو یہ کیا زندگی ہے؟ تو اللہ کے لیے مرنا سیکھیں، اللہ کے لیے۔ اللہ بڑی کریم اور رحیم ذات ہے۔ اللہ نے جہاد فرض کیا، میں تفصیل میں جانے کا ٹائم نہیں ہے کہ میں اسی موضوع کو لے کر چلتا رہوں تو پھر پورا سال اسی جہاد کو ہی ہم چلاتے رہیں گے کہ اللہ نے اس میں ہمارے لیے کیا کچھ رکھا ہے۔ آج دیکھ لینا پوری امت مسلمہ جہاد کو چھوڑ بیٹھی ہے، نہ اپنے نفس سے جہاد ہو رہے۔ نفس کو ہم نے کیا کیا؟ یہ ربیع الاول کا مہینہ، یہ ساری تفصیلات ذہن میں رکھیں اللہ کیا چاہتا ہے۔ نفس کے خلاف جہاد، شیطان کے خلاف جہاد، معاشرتی برائیوں کے خلاف جہاد، حکمت کے ساتھ جہاد، واضح حسنہ کے ساتھ جہاد، جدال آسن کو لے کر چلو، صبر کا دامن تھامو، اقدام کے مرحلے تک پہنچو اور اتر جاؤ میدان میں۔ یہ اللہ ہم سے چاہتا ہے کہ میں اپنے پیغمبر کو مشن دے کر بھیجا ہے۔ 3 جگہ سورہ فتح میں، سورہ توبہ میں، سورہ صف میں اللہ نے بیان کیا وَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، کہ پیغمبر کو بھیجا
دین حق دے کر بھیجا تاکہ تمام ادیان باطلہ پر اس دین کو غالب کرے۔ یہ اللہ کے محبوب پیغمبر کی دنیا میں آمد کا مقصد تھا۔ اللہ کے محبوب پیغمبر کی مقصد ولادت، اللہ کے میلاد، پیغمبر کے میلاد کا مقصد جو اللہ نے ہمیں بار بار بتایا، بار بار سمجھایا کہ تم نے اس دین کو، اس کے علم کو لے کر میدان میں نکل کر نفس آڑے آئے اس کو گرا دو، شیطان آڑے آئے اس کو ہٹا دو، معاشرہ سامنے آئے اس کو سمجھاؤ، حکمت کے ساتھ، واضح حسنہ کے ساتھ، جدال آسن کے جات، اگر تکلیف آتی ہے صبر کرو، اپنے آپ کو اقدام کے لیے تیار کرو، پھر مسلح جہاد کے لیے نکل پڑو۔ یہ اللہ نے مجھے اور آپ کو اور اللہ کے محبوب پیغمبر نے عملی زندگی سے یہ سب کچھ کر کے دکھایا، سمجھایا اور بتایا۔ فَلْيُبَلِّغْ مِنْكُمُ الشَّاهِدُ الْغَائِبُ، آخری خطبے میں کہ تمہیں دین دیا، جس طرح دیا تمہارے سامنے ہے، غائبین تک میرے مشن کو پہنچا دینا یہ تمہاری ذمہ داری ہے۔ مشن پہ جان لٹا کر آؤ گے تمہیں سینے سے لگاؤں گا، اگر مشن پر جان قربان کر کے آؤ گے اپنے ہاتھوں سے حوض کوثر کے جام پلاؤں گا، اپنی ذمہ داری پر پل صراط سے گزاروں گا، میزان پہ کھڑا ہو کر تمہاری سفارش کروں گا، میں تمہیں جنت کی راہ دکھاؤں گا، جنت میں پہنچا کے آؤں گا۔ یہ اللہ کے محبوب پیغمبر مجھے اور آپ کو ذمہ داری دے کر گئے اور سمجھا کر گئے۔